ختم نبوت وہ بھی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا نافذ لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، مرکزی جماعت اہل سنت سائیوال ڈویژن اور ضلع اوکاڑا کے منتظمین کی طرف سے عظیم الشان سالانہ عزت رسول و بطول کانفرنس منعقد ہے، اور پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ میری ڈیوٹی اور وقت جو عطا کیا گیا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ حسب وعدہ حاضری ہو گئی۔ آپ کے سامنے ہمارے ملک کی بہت مقتدر ہستیاں، خاص طور پر حضرت شیخ طریقت صاحبزادہ پیر سید عمران شاہ ولی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ابھی جو ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، اور دوست بتا رہے تھے، خود بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں، کہ یہ چوتھی دفعہ الحمدللہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدر و منزلت میں، عزت میں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے انتخاب میں آپ سب کے لیے، ملک و ملت کے لیے، خاص طور پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم، آپ کی آل پاک اور حضرت سیدہ پاک بطول زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، کہ جن مقدس عنوانات سے یہ کانفرنس منعقد ہے، حضرت شاہ صاحب نے گزشتہ اسمبلی میں چند منٹ کے اندر ہمارے دل کی جو آواز تھی، پورے ملک کے اہل اسلام کی، جن جذبات کے ساتھ اس کی ترجمانی کی، اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت بلکہ بعد قیامت بھی صدقہ زہرا پاک کا ان کی عظمت کے جھنڈے ہمیشہ بلند فرما، آمین۔ اور اسی طرح حق کا جو بھی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ان کی زبان سے، فیض ترجمان سے ہمیشہ اس کی نمائندگی اور ترجمانی کا کام ان سے لیتا رہے۔ ملکی مسائل، کئی مصلحتوں کی
اور طے میں چھپے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آل رسول کریم کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے سارے مصلحتوں سے اونچی مصلحت اللہ کے حبیب کی عزت کی اور اللہ کے حبیب کی جو لخت جگر ہے اور اللہ کے حبیب کی اولاد پاک جو آپ کے وجود پاک کا حصہ ہے، اجزاء رسول کریم ہیں، ان کی عزت کی مصلحت اور اس کا اعلان دنیا کی ہر مصلحت سے آگے ہے، اور یہ ہم عزم صمیم دہرانے کے لیے اس سالانہ کانفرنس میں حضرت شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت ڈویژن اور ضلع اپارہ کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے اور اس کانفرنس کو مزید با مقصد فرما دیا۔ دیگر جتنے بھی سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، شاخوں سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے عہدیداران اور ڈویژن کے عہدیداران، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس وقت میں انہوں نے اتنی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کی ادا سے اس کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی عزت پاک کا مسئلہ ہے۔ یہ مسائل فقہی نہیں، یہ اصولی مسائل میں سے مسئلہ ہے، قطعی و یقینی مسئلہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اپنی عزت کا مظہر اور ذاتی عزت کا مظہر اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کو فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مومنین عزت والے ہیں، اولیاء کرام عزت والے ہیں، شہداء کرام عزت والے ہیں، صالحین عزت والے ہیں، صدیقین عزت والے ہیں، لیکن یہ صفات کے مظہر ہیں اور عزت خدا کی ذاتی صفت کا جو مظہر ہے وہ عزت جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اسی بات کا اعادہ، تکرار اور عہد کو تازہ کرنے کے لیے یہ کانفرنسیں سارا سال ہماری جماعت مرکز سے لے کر صوبوں تک اور صوبوں سے ڈویژن اور اضلاع کی سطح تک منعقد کرتی ہے۔ میں یہاں کے مقامی دوستوں کا پھر سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں اس آیت کو نہیں بھولے اور اس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ علامہ فدا حسین صاحب اور ان کے علامہ حضرت مولانا اللہ نقشبندی صاحب اور ان کے تمام دوست جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب عظیمت کا صدقہ اس عظیمت پر دین دنیا کی برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ان حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ گرامی قدر حضرات، یہ مسئلہ قطعی و اصولی و یقینی اور ایمانی مسئلہ ہے، ہر مسلمان اس سے آگاہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت عزتیں رب نے عطا فرمائیں، بہت عزتیں عطا فرمائیں۔ ہر رسول عزت والا ہے، ہر نبی عزت والا ہے، اور ساری مخلوق میں سے ان کی عزت کی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ان سے کلام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصحاب وحی ہیں، صاحب شریعت ہے، تو جن سے اللہ کا براہ راست کلام ہو، اس سے زیادہ کی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ الہ ان سے کلام کرے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے براہ راست کلام کیا گیا، ورفع بعضهم درجات، اور اسی پر بس نہیں، کلام سے بھی آگے کچھ کو مقام عطا فرمایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اپنے رب سے کلام کے اوپر کیا درجہ ہے؟ فرمایا وہ درجہ یہ ہے کہ صرف غائبانہ کلام نہیں کیا گیا،
بلکہ رب نے اپنی عین ذات کا دیدار اپنے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما کے سب سے زیادہ اعزاز انبیاء اور رسول پر بھی عطا فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، ابھی یہ دن گزرے ہیں، معراج شریف بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں منایا گیا اور منایا جاتا ہے. اہل درد، اہل عشق، اہل محبت معراج نبوی کے تذکرے کر کے اور سن کے اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی ذکر ہو سرکار کا، وہ ذکر ایمانوں کو کبھی کند نہیں ہونے دیتا، سبحان اللہ. ایمان کو تازہ رکھتا ہے. اور یہ بات سننے والا بھی، ذکر کرنے والا صرف نہیں. نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، فرمایا، عرض کیا اپنے مالک کی بارگاہ میں رسول اللہ نے، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا یا اللہ اس آدمی کو بھی مردہ اور پرانا نہ کرنا، اور اس کے دل کو کبھی بجھنے نہ دینا، اور اس کے چہرے کو بھی تازہ رکھنا جو میری باتیں غور سے سنتا ہے. سبحان اللہ. سامع مقالتی فضعاها واداها، نہ صرف سنتا ہے بلکہ یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور یاد کر کے پھر آگے اس کو روایت کرتا ہے. جو میری باتوں سے محبت کرے یا اللہ اس کو کبھی پرانا نہ کرنا، ہمیشہ تازگی اس کو عطا فرما. سبحان اللہ. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دل کی شکستگی، مایوسی ایسی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، پیر صاحب، دل بجھا رہتا ہے. تو سن لو، دل بجھا رہتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جو دل لگا لے اس کا دل کبھی بجھ نہیں سکتا، سبحان اللہ. ہمیشہ روشن رہتا ہے. میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہوا میں، لیکن عربی کے پڑھتے رہتے ہیں، میں دعائیں سنتے، لوگوں کی، بزرگوں کی دعائیں سنی ہیں، اپنے استادوں کی دعائیں سنی ہیں، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود یہ بندہ کوئی دوسرے کو دعا کہ آپ ہمیشہ تر و تازہ رہیں، یہ کم لوگوں کو ذوق اور لطافت حاصل ہے کہ یہ دعا کریں. حضور اپنے غلاموں کے لیے یہ دعا 1400 سال پہلے کر کے گئے. اور میں سمجھتا ہوں دولت ہو اور مایوسی ہو، اقتدار ہو اور دل بجھا رہے، اختیار ہو دل بجھا رہے، اسباب رزق سارے مہیا ہو دل بجھا رہے، اولاد ہو دل بجھا رہے، تو کیا بیماری ہے کہ جو دل کی مایوسی کو ختم نہ کرے، تہ در تہ بندہ غم میں مبتلا رہے. فرمایا غم دور کرنے والا یا تیرے خالق کا ذکر ہے یا خالق کے حبیب کا ذکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. اس علاج کی طرف آؤ. سبحان اللہ. اسی لیے میرے بزرگ فرماتے ہیں سارے الحمدللہ، میں نے 50 سال پہلے بھی جن کے خطابات سنے، وہ کہتے تھے کہ سنی تو مرتے ہوئے بھی اس کا چہرہ مر جاتا نہیں، سبحان اللہ. وہ تازہ رہتا ہے. اور یہ تازگی کس بات کی ہے بھائی؟ یہ تازگی جناب محمد مصطفیٰ کی محبت کی تازگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تازگی ہے. اور سبحان اللہ بھی کہو تو سبحان اللہ. یہ تازگی نہیں ہے آپ کی، زور سے کہو سبحان اللہ. اور بار بار میں نے کہنا بھی نہیں، تازہ ہو تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ میرا ٹائم ہی اتنا ہے، میں بہت طویل خطاب کرنے والا نہیں، منٹوں میں خطاب ختم کروں گا. پیغام دے رہا ہوں آپ کو، جو چاہے مایوسی ختم ہو جائے. آج ملک پر بھی مایوسی کے سائے منڈلا رہے ہیں. میں سارے اماموں میں بیٹھے لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ
کہ دوستوں محبت رسول کا احیاء کرو، سبحان اللہ، پورا ملک محبت رسول کا احیاء کرے، سبحان اللہ، فروغ عشق رسول کی تحریک کو آگے لائے، انشاءاللہ انفرادی مایوسیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اجتماعی مایوسیاں بھی ختم ہو جائیں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسماں ہوگا ظہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پار ہو جائے گی، پیارے مصطفیٰ کے چہرے کے انوار وہ ہیں کہ ذلت کی جس مستی میں بھی ہو آقا کے دامن سے وابستہ ہو جائے پورے ملک کو، انفرادی بھی اجتماعی عزتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ہمیں کسی فرقہ واریت کا پیغام، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہماری جماعت مرکزی جماعت اہل سنت ہے، ہم اپنے مرکز پر قائم ہیں، اہل سنت و جماعت، اہل سنت ہماری جماعت کا ہی نام ہے، یہ مسلک ہے اہل سنت و جماعت، اور اس کی نمائندہ تنظیم کا نام ہے مرکزی جماعت اہل سنت۔ اور اب لوگ اگر ہمیں پیغام دیتے ہیں تو میں ان کو پنجابی میں یہ کہوں گا، ضلع منڈی بہودین سے میرے تعلق ہے، آپ اپارا میں یا سہیوال میں بیٹھے ہیں، بھائی کہندے آگ لڑن آئی تھی گھر کی سٹینڈ پر بیٹھے، میں کہ آپ کی تنظیموں کے نام میں اہل سنت شامل ہے؟ کہا نہیں، تو میں نے کہا آپ ہمارے مغالطے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے، داتا گنج بخش علی حجویری کے ماننے والے، حضرت غوث پاک کے ہم خادم اور غلام، حضرت مجدد الفسانی کے نام لیوا، ہمارے رہبر کامل دلیل، کتاب کی دلیل کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت کی دلیل کے ساتھ زندہ پائندہ دلیل اہل ایمان کے لیے اولیاء اللہ کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی، کسی بھی شوق ہو کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو ٹیسٹ کرے، میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ دیکھو یہاں ایک سے ایک بڑھیا شخصیت یہاں موجود ہیں، میں خود یہ جو میرے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہے یہ اچھی کمپنی کی ہے، ہم جب کسی سے ٹائم پوچھتے ہیں کیا ٹائم ہے، کہتے ہیں یہ ٹائم ہے، کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا یہ کس گھڑی کا ٹائم ہے، اس نے تو بڑی قیمتی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس پر یہ ٹائم ہے۔ تو ہر بندہ ذی عقل کہتا ہے کہ قیمتی ہونا یہ دلیل نہیں کہ گھڑی کا ٹائم ٹھیک ہوگا، تو کیا پھر دلیل ہے بھائی ٹائم ٹھیک ہوگا؟ اس نے کہا سٹینڈرڈ ٹائم سے، قومی سٹینڈرڈ ٹائم جو ہے اس سے ملی ہوئی جو گھڑی ہے ٹائم اس کا ٹھیک ہوگا، اگر جو 35 روپے کی ہو لیکن اس کو ملا ہونا ضروری ہے، تو دلیل تھے خالی تو کوئی بھی نہیں۔ یہاں چلے جائے ملتان تک کوئی ایسے جگہ آپ کو مدرسہ ملے گا کہ دلیل نہیں ہوتی، دلیلیں دیکھتی ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ایسی دلیل کی بات کرو جیسے سٹینڈرڈ ٹائم ہے، ایسے سٹینڈرڈ کوئی بلیف ایمان بھی ہو۔ سبحان اللہ، اگر صرف دلیل تم کتاب سے لاؤ گے اس کے 10 ترجمے ہیں اور 10 بیان ہیں، ایک بات اور 100 بات کی ایک بات کرو، ایسی دلیل لاؤ کہ جو اس سے ملا ہوا ہو وہ جھوٹا نہ ہو۔ سبحان اللہ، بزرگوں میں تو خادم ہوں آپ کا، میرے والد گرامی حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ 50 سال تک قرآن و سنت کے خادم اور آنکھوں سے نابینا، لیکن قرآن بھی زبانی پڑھایا، حدیث رسول بھی زبانی پڑھائی اور ہزاروں طلباء کو پڑھایا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سن لو مسلمانوں،
میرے عقیدے کی حقانیت کی ایک ہی دلیل ہے کہ اللہ کے ولی صرف اسی جماعت میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضور حجت الاسلام، زندہ باد، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، زندہ باد، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان۔ زندہ باد۔ جو لوگ دنیا دیکھے ہوئے نہیں نا ان سے کئی باتیں بناتے ہیں۔ ہاں بھائی آپ تو اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہو، کس ملک میں بزرگوں کے مزارات ہوتے ہیں تو آپ چپ ہیں کیوں کہ وہ ملک نہیں اگر دیکھا تو کیسے بتاؤ گے کہ مزارات ہوتے ہیں؟ شکر ہے طیب اردوان صاحب نے اپنے ملک دکھایا، وہاں پہ مقبرہ کوئی نظر آیا آپ کو؟ بھائی ترکی میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ شریف دیکھی، جی، اردن میں اصحاب کہف کا غار دیکھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مزار اقدس دیکھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مزار اقدس دیکھا، حضرت زید بن حارثہ کا مزار اقدس دیکھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار اقدس دیکھا، حضرت معاذ بن جبل کا بلند روضہ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا، سبحان اللہ، عراق میں دیکھا، شام میں دیکھا، مراکش میں دیکھا، الجزائر میں دیکھا، اور دنیا کے کسی خطہ میں کوئی رسول کی عزت نہ مانے یہ جو دور کی بات ہے، صحابہ کی نہ مانے یہ جو دور کی بات ہے، اہل بیت کی عزت پر انگلی اٹھائے یہ جو دور کی بات ہے، اور دنیا کے چپے چپے میں اہل اللہ کی عزت کے مینار کھڑے کیے گئے۔ سبحان اللہ، انڈونیشیا مشرق کا ملک ہے، جاؤ میں تمہیں زیارت کراؤں۔ ملائیشیا مشرق کا ملک ہے، بڑی بڑی درگاہیں۔ آپ کہو گے تو ہمارے ملک میں تو خاص علماء کا ایک طبقائی آواز زیادہ نہیں، آپ چیزیں کھل گئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لو۔ ساؤتھ افریقہ میں ڈربن شہر، سمندر کے کنارے بہت بڑی درگاہ شریف کھڑی، سبحان، روزہ مبارک بنا ہوا ہے۔ اگر یہ بدعت ہوتا تو ہر رنگ میں، ہر ملک میں اس کا رنگ اور مزاج اور ہوتا۔ کیوں کہ بدعت کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، نہ ایک جیسا اس کا وجود ہوتا ہے، یہ بدعت کی تعریف میں شامل ہے۔ بدعت ایک رنگ کی نہیں، سنت ایک رنگ کی ہوتی ہے، لیکن رنگ بھی قائم رہ سکے، رنگ بھی قائم رہ سکے۔ بے رنگوں کا طریقہ یہ ہے، کبھی سنت کچھ ٹھہرا لیتے ہیں، کبھی کچھ ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت نے دو رنگی کبھی نہیں کی، ان کا ایک ہی رنگ ہے، جس طرف محبوب کی آل ہے اس طرف اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت لگے تو زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہمیں ان کا رنگ پسند ہے، جن جن کو پسند ہے وہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آل پاک پیارے مصطفیٰ کا رنگ پسند ہے، رنگ پسند ہے، پنجن پاک کا رنگ پسند ہے، پسند ہے، زور سے کہو سبحان اللہ، ہاں۔ ارے ہم تو حضور کی ہر پسند کو پسند مانتے ہیں اور پسند کو اپنا ایمان مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے علماء نے لکھا کہ رسول اللہ کی ایک پسند کو جو ناپسند کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، فتاوی عالمگیریہ اٹھا کے دیکھو، فتاوی تاتار خانیہ اٹھا کے دیکھو، فتاوی قاضی خان اٹھا کے دیکھو، یہ ہے اہل سنت کا سرمایہ۔ ہماری جوڈیشری یہ ہے۔ اللہ والی کاری کا فتویٰ دیکھو، حضرت مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھو۔ فرمایا رسول اللہ کو جو عبادت بیٹھ کر پسند ہے، اگر کوئی کہے کہ میں تو زیادہ ثواب کے لیے کھڑے ہو کر پڑھوں گا، اسے بتایا بھائی حضور کو یہ پسند تھا، وہ یہ نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، دوبارہ دوہرا کے اس نے کہہ دیا مجھے تو کھڑے ہو کر پسند ہے۔ فرمایا یہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اس بے ایمان نے حضور کی پسند پر اپنی پسند کو فائق کر دیا بجا باوجود علم ہونے کے۔ دوستو یہ تو حضور کی پسند کو حجیت عظمت حاصل ہے کہ ایک مومن ہر
पसंद अपना ईमान समझना। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, हजारों साथी घंटों की दिनों की तकरीरें सुनते सुनते और करते करते दुनिया बूढ़ी हो गई, लेकिन ध्यान देना, एक सब्जी मुस्तफा पसंद करे और ये पसंद मालूम हो कि जो मुसलमान का पसंद नहीं वो मोमिन नहीं रहता। एक अमल जो मुस्तफा को पसंद हो, मोमिन को इल्म हो फिर ना पसंद करे, वो मोमिन नहीं रहता। अरे जिनके लिए अनस बिन मालिक को कहे कि है तो मुझे सारी अहले बैत पसंद है, मगर सारी अहले बैत में मोहम्मद के महबूब हसन हैं और वो जामे तिरमजी उठा के देखो, अय्युहा अहले बैत का हब्बु इलैक, या रसूलुल्लाह अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है आपका? फरमाया हसन है और हुसैन है। हजरत अनस बिन मालिक का सवाल और जामे तिरमजी शरीफ, अभी जिनके मिजाज में हुजूर का मिजाज नहीं आता और ना उनको मार्फत हासिल है मिजाज नबवी की, जिंदगी गुजर गई। ये तकरीर बयान करते हुए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुस्तफा की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फरमाया जब रसूल पाक सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं इमाम हसन हुसैन से, तो इस बात में भी इत्तिबा किया करो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात में भी इत्तिबा करो ना, कि इत्तिबा सिर्फ इसलिए की है कि टोपी ऐसी पहनेंगे, दाढ़ी ऐसी रखेंगे, जुल्फे ऐसी रखेंगे, लिबास ऐसा पहनेंगे, और जब सब हस्तियों में, अजीजों में, सहाबा में, रिश्तेदारों में, अकरबीन में सबसे ज्यादा महबूब इमाम हसन है, इमाम हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे भी आहिस्ता सवाल ना कहें तो ये ज्यादा मोहब्बत का मेरा ख्याल सबूत होता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं तकरीर कम करना चाहता हूँ, थोड़ी मजबूरी है आपको, तो मैं ज्यादा मजबूर नहीं करना, सैयद हूँ, ज्यादा मजबूर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। जबर से कैसे तकरीर होगी? तकरीर तो होती है मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये तो मुस्तफाई तकरीर है ना। सुभान अल्लाह। इसको तो रसूल के रिश्ते से हो रही है, सबसे ज्यादा ये मोहब्बत का पैगाम है। आप सुनो भाई, इत्तिबाए नबवी का दर्स देने वालों, उसके साथ टोपियां, उसके बाद लिबास, उसके बाद हजामत, उसके बाद चलना फिरना, उठना बैठना, इसकी निशानदेही करते हो। ओए स्याह सिद्धा उठा के देखो, सारी उम्मत में हुजूर के महबूब हसन मुज्तबा है, हुसैन अली। मैं आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहता हूँ, जो हुजूर के महबूब है, आपके महबूब हैं या नहीं हैं? जिनके हाथ सलामत हैं, हाथ बुलंद करके एक दफा जवाब दे दो। हुजूर के महबूब आपके महबूब हैं या नहीं? ये है इज्जत रसूल, ये है इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जत है या रसूलुल्लाह, जो आपका महबूब है वो हमें महबूब है, जो आपके महबूब है हमें महबूब है। हम हर उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। हसनैन करीमैन महबूब है। और फिर कौन सी हस्ती महबूब है? हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातूने जन्नत से थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमा फातिमा तुम बिदात मिन्नी, सुभान अल्लाह। और मेरी उनके हाल में ये मुताबिकत तो यदानगत है कि जिस चीज से फातिमा बेदार हो,
میں محمد رسول اللہ سے بیزار ہوں، اور جس چیز کو فاطمہ پسند کرے میں محمد رسول اللہ کو پسند کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے سارے فقہا نے یہ لکھا کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو اور پہلی امتوں کو بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، اور جو مومن ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور لم یفرقوا بین احد منہم، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یا رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان کے لیے اجر کامل ہے، فرق نہیں کرتے، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ ہیں لیکن ان کو جدا بھی نہیں سمجھتے۔ لم یفرقوا کا یہ مطلب ہے وہ فرق نہیں کرتے، ان کو جدا سمجھ کے کہ رب سے تعلق نہیں، اس رشتے سے نہیں مانتے، خدا کا رسول کر کے مانتے ہیں، مگر اللہ کا ہمسر یا اللہ کا جز نہیں، مگر خدا کی صفات کا مظہر مانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے علامہ قاضی خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جس طرح رسول میں اور اللہ میں فرق کرنا روا نہیں، اس طرح رسول میں اور اجزائے رسول میں فرق کرنا بھی روا نہیں۔ فاطمہ جزو رسول ہے، وہی عزت کرو جو رسول کی عزت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان۔ پیغام چند منٹ کا ہے، غور سے سن لیجئے۔ حضور کی نبوت عزت ہے، حضور کی ختم نبوت عزت ہے۔ ختم نبوت کی کوئی بھی ایسی تشریح جو امت مسلمہ کی اجتماعی اور اجماعی عقیدے کے خلاف ہو، کسی دور میں کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ بعد رسول خدا کسی معنی میں بھی کوئی نیا نبی نہ آ سکتا ہے، نہ پیدا ہو سکتا۔ ان کا دال وہی ہو، بعد رسول اللہ پر انقطاع وحی ہو گیا، اور حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پر جب وحی کا انقطاع کا فیصلہ ہو گیا تو مالک ہمیں یہ فرمایا کہ وہ دروازے ہی بند کر دیے جائیں جہاں سے ملائکہ وحی لے کر جاتے تھے، کیونکہ وحی لینے والا جب زمین پر کوئی نہیں ہوگا تو ان دروازوں کی بھی ضرورت نہیں جن دروازوں سے وحی لے کر جبریل امین انبیاء کرام کے بعد یا اسرافیل علیہ السلام آتے تھے، وہ دروازے بھی بند کر دیے جائے اور قیامت تک ان دروازوں کو کھولا نہیں جائے گا۔ بعض لوگ جو اس عقیدے میں شک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام جب ہوا تو وہ کن دروازوں سے آتے ہیں؟ وہ نزول وحی کے دروازے نہیں ہیں، وہ قرات وحی کے دروازے ہیں، وہ تکرار کے دروازے ہیں، امور کا ابلاغ ہے، وحی کا ابلاغ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وحی کے ابلاغ کے لیے جس آخری ہستی کو چنا گیا وہ انبیاء و مرسلین کا قائد ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، ان کی پیروی کریں گے، بلکہ حدیث صحیح موجود ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ایک روز سرکار کے سامنے تورات کی تلاوت کر رہے تھے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی تو حضور میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا لو کان موسیٰ حیا، آج ظاہر موسیٰ حیات کے ساتھ بھی ہوتے، آج ظاہری زندگی میں موسیٰ یہاں موجود ہوتے، لما بصرہ الا اتباعی، ان کو بھی تورات تلاوت نہیں کرنی تھی، وہ بھی قرآن کے قاری ہوتے۔ یعنی یہ کتاب والا بھی آج زندگی ظاہری پائے تو وہ بھی تورات نہیں پڑھے گا، اور کل کو عیسیٰ آئیں گے تو وہ بھی انجیل نہیں پڑھیں گے، کچھ عرصہ پڑھیں گے، لیکن صرف چھوٹے سے خطے میں جہاں عیسائی موجود ہیں اور وہ علاقہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں تو بغیر کسی اذن کے جو تبلیغ شروع کرتے ہیں تو پوری دنیا میں کرتے ہیں، تو کیا رسول نہیں کر سکتے؟ نہ، رسول پوری دنیا کے لیے آئے ہی جناب محمد مصطفیٰ ہے، تو اذن نہیں رسولوں کو بھی کہ پوری زمین پر وہ اپنی رسالت کا پیغام پہنچائیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کا علاقہ نہیں، جو ان کا علاقہ ہے جس میں نبی رسول بن کے آئے ہیں وہ اس میں تبلیغ کرتے ہیں۔ ارے 18,000 عالم جس کے کلمے سے گونج رہا ہے وہ ان عزتوں کا مالک رسول ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ۔ وہ بھی آئیں تو ان کو بھی پیروی اسی کی کرنی ہے جو وہی آپ پڑھ رہے ہو۔ کیا؟ قرآن۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ ارشاد فرمایا، آج تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ کہتے ہیں جی نیکی کرنی ہے نا، چلنا ہی اسی طرح پر، جس سے پوچھ لو کیوں نیکی چاہیے۔ میں نے کہا رب کے ہاں قبول صرف نیکی نہیں، وہ نیکی ہے جو تمہیں رسول اللہ نے بتائی۔ آج رسول بھی حق ہیں، ان کی وہی حق ہے، یہ ہر مومن کا ایمان ہے، ہر نبی حق ہے، ہر رسول حق ہے، لیکن بطور قانون کسی کی وہی قائم نہیں۔ قرآن سارے کلاموں کا اور سارے ادیان کا خاتم ہے۔ اب قیامت کے دن، بلکہ قیامت کے دن بھی جو قانون جاری ہوگا وہ اللہ کے حبیب کی شریعت کا قانون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت کے ساتھ تمام دوستوں نے لگائیے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حجت الاسلام۔ دوستو آپ نعرہ لگاتے ہو زور سے بھی پیار سے بھی تاجدار ختم نبوت کا، صرف ایک لائن میں یہ حدیث پاک کی عبارت سن لو۔ آپ نے فرمایا جو شخص من اقام کھڑا ہوا دنیا میں میری عزت کے لیے، میری عزت کے لیے، میرے دین کی عزت کے لیے، میری اہل بیت کی عزت کے لیے، میرے اصحاب کی عزت کے لیے، سبحان اللہ، کھڑا ہوا دنیا میں۔ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں بات کرنے کی ضرورت ہو بات کرے، بات کرے، گواہی کی ضرورت ہو گواہی دے۔ کوئی پوچھے ہم گننا چاہتے ہیں آپ کس کی پارٹی میں ہیں تو آپ ہاتھ ہی نیچے کر لیں، میرے گزارا پارٹی میں ہیں، یوں نہیں ہوتا، کبھی کبھی بولنا ضروری ہو جائے۔ جب معاملہ محبت کا ہو پھر خاموشی سے بات نہیں چلے گی۔ اب یہ میں نے گزارا گروپ میں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، گزارا گروپ نہیں ہوتا، کبھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب ایسا موقع آئے میری عزت کا، میرے اجزاء کا، کون ہے اجزاء؟ فاطمہ تو بنات منی، علی منی وانا منہ، حسین منی وانا من حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سنیوں کے مجمع مرکزی جماعت اہل سنت میں تقریر کر رہا ہوں، اور یہ کوئی کتاب بھی کسی دوسرے مذہب کی نہیں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ سنیوں کی سیاہ ستہ ہے جس کا حوالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسے گھبرائے ہوئے سراسیمہ کیوں بیٹھے ہو
کیا سمجھتے ہو یہ نصاب زیادہ ہو گیا حضور کی عزت کرنے کی؟ اجزائے نبوت کی کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر خدا نہ کرے آپ اس مرحلے سے گزرو، کبھی آپ کے بیٹے پر آپ کی زندگی میں کوئی حملہ ہو، بیٹی پر معاذاللہ حملہ ہو جائے، پھر تکلیف نہ محسوس کیجئے۔ کیوں؟ کہتے ٹھیک ہے میری تو عزت ہو رہی ہے نا، اس کی نہیں ہو رہی۔ کوئی باپ ایسا ہے کہ بیٹی کے بغیر وہ اپنی عزت مکمل سمجھے؟ کوئی باپ ایسا ہے کہ بیٹے کی عزت کے بغیر وہ اپنی عزت کا محفوظ سمجھے؟ اور بندہ خدا، جب ہم جیسے لوگ ناکارہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزتیں ہیں، تو روح زمین پر رب نے محمد رسول اللہ سے زیادہ غیرت والا تو کوئی مرد پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ غیور ہے، اور بعد اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑا غیرت والا رسول رب نے محمد مصطفیٰ کو۔ تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو سمجھتا ہے میں حضور کی تو عزت کرتا ہوں، بیٹی کی عزت کو مجھ پر واجب ہے۔ ایک لانتی بالکل مولویوں کے لباس میں بیٹھتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس سے تو نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں پتا کیا کہ کافر کس سے ہوتا ہے؟ اور بیوقوفا 500 فقہا نے لکھا کہ حضور کی تو نالین کو، نال شریف، نالین، اس کے ترجمہ کو تسخیر سے کہتے ہیں، جوتی کی تسخیر کا، تسخیر سمجھتے چھوٹی کر کے چیز کو پیش کرنا، سیگے میں نہیں کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے کیا ہے کتاب میں، لیکن میں نہیں کرتا۔ لیکن آپ سمجھ جاؤ جیسے کوئی بڑی چیز ہے تو اس کو چھوٹی کرنا، اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی کے اندر، ٹھیک ہے۔ 500 علماء کہتے ہیں فتویٰ، لیکن آج کے نہیں، یہ بکاؤ مولوی نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو فتاوی عالمگیری کے مرتب ہیں، مولانا یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اور ان کے اساتذہ میں سے ہستیاں ہیں جو کتاب ترتیب دے رہے۔ کیا لکھا علماء رسول؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نالین شریف کی تصویر کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی پر قاضی خان فرماتے ہیں نالین کی تصویر کرنے سے جگر بند رسول کی عزت زیادہ ہے۔ جو فاطمہ الزہرا سے نامناسب کلمہ منسوب کرے اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہو۔ ایک مرتبہ جذبہ ایمان سے کہو سبحان اللہ۔ سے بلاتا ہوں کہ میرے لاہور پہنچنے تک جو اسپرٹ ہے وہ برقرار رہے، یوں نہیں کہ بندہ تھک جائے پھر وہ کیسے ڈھیلے بولنے والے مسلمان تھے۔ اور مسلمانوں، رسول اللہ کی پسند کی سبزی کو جو پسند نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کوڑے پڑتے ہیں اس کو۔ جوتی کی توہین کرنے والے کو کوڑے بھی پڑیں گے اور کفر کا فتویٰ بھی لگائے اس پر، تو سمجھ جاؤ علی منی وانا منہ، علی مرتضیٰ کو مجھ سے جدا نہ ماننا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مومن بعدی، علی قیامت تک مومنوں کا ولی ہے میرے بعد۔ سبحان اللہ۔ جن کے سینے میں محبت ہے وہ زور سے کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ آپ کی جامع ترمذی ہے بھائیو، اب وزنی لگنے لگی۔ پہلے تو جامع ترمذی پڑھانے والے کے بھی ہاتھ چومتے تھے، اب جو پتہ چلا تو اس میں تو علی پاک کی یہ شان ہے تو اب ذرا وزن لگنے لگے، نہیں اٹھائی جا رہی۔ تو سید اسی لیے میدان میں موجود ہے، جو تم سے نہیں اٹھایا جا رہا ہم وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جو تمہیں وزنی لگتا ہے ہمیں وزنی نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ پھولوں کا کیا وزن ہوتا ہے؟ یہ تو قول مبارک ہے، اور مصطفیٰ پابند نہیں ہے کسی کے، وہ صرف اپنے رب کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ جب رب نے کہا حبیب کہہ دے کہ علی محمد سے ہے، محمد رسول اللہ علی سے ہے، اور اس لحاظ سے میرا علی قیامت تک مومنوں کا مددگار، سبحان اللہ، جن کا مددگار ہے وہ مانتے ہیں، ایک آواز سے کہہ دیں علی مومنوں کا مددگار، زور سے کہہ دو مددگار ہے۔
زمانہ نہیں چیلنج کا، لیکن کونے کھدروں میں بیٹھے ہوئے خبیث منافق کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ میں نے کہا مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، اگر تمہیں بھول گئی ہیں تو میں تو سیاستہ لے کر اب بھی میدان میں بیٹھا ہوں، جب چاہے میں تمہیں تحقیق کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں خواہش نفس کے ساتھ علی علی نہیں کرتے، ہم کسی چڑ میں علی علی نہیں کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کسی غیر کے اشارے پر علی علی نہیں کرتے، ہم محمد رسول اللہ کے حکم پر ان کی محبت کی وجہ سے علی علی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے قبر میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے حشر کے دن اٹھنا چاہتے ہیں۔ جو متفق ہے اس دستور سے وہ زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اسی جامع ترمذی میں حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ۔ حسین منی وانا من حسین، حسین سبط من الاسباط، حسین مجھ سے ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے بھائی، سنتوں میں راہ نجات تلاش کرنے والوں کی زندہ سنت ہے، اس کو نہیں مانو گے؟ سبحان اللہ۔ شخصیت ہے سامنے، مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اور پھر کئی لوگوں کو میں نے دیکھا تنگ سینوں کے ساتھ ترجمہ کرے، حسین بچوں میں سے ایک بچہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بچہ بچوں میں سے ایک بچہ ہوتا ہے، یہ نہ ترجمہ کرنا، یہ ترجمہ ہے۔ وہ ترجمہ کر بد نصیبہ، جو تم سے زیادہ بہتر ترجمہ تو کوکب دریگا کر گیا۔ کہتے حسین سبط من الاسباط کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین عام بچوں کی طرح بچہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کا وہ نواسا ہے جو خاص بچہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ زندہ باد، مردہ باد۔ گر دل میں قدورت ہے حسین بن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نکربات کلی کی، اگر وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا، جنت تو جاگیر ہے حسین بن علی کی۔ حسینیت، 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 نعرہ حیدری۔ اور ہم اہل سنت و جماعت یہ دستور العمل پیش کرتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی زبان میں۔ 400-450 سال پہلے ہمارے پیر قیوم زمانی یہ مکتوبات امام ربانی میں دستور العمل پیش کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں سنی ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایسے تو سب اہل سنت بنیں گے، لیکن 2 شرطیں پوری نہ ہوں تو سنی نہیں ہوتا۔ فرمایا شرط اول محبت اہل بیت رسول، سبحان اللہ۔ سنی ہونے کی پہلی شرط آل بیت کرام سے محبت۔ زور سے ایک دفعہ آواز دو گے، کیونکہ 2-4 دفعہ جو بات ہم نے استاد کے ساتھ نہیں کی وہ تو ہمیں بھی یاد نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ تقریر سے کیسے یاد ہو جائے گی؟ سنی ہونے کی پہلی شرط محبت آل رسول، محبت آل رسول۔ بھیا آواز گیمبر شریف والے ایک آواز سے زور سے بولو، سنی ہونے کی پہلی شرط محبت آل رسول۔ نہیں ابھی بھی یاد نہیں رہے گا، زور سے بولو، سنی ہونے کی پہلی شرط محبت آل رسول۔ میں وعدہ لینا چاہتا ہوں اپنی جماعت سے، یہ دونوں شرطوں پر مشتمل اسٹیکر چھاپ دو، کم از کم اس ڈویژن اور ضلع میں لگنے چاہیے۔ جو اس بھول میں ہیں کہ صرف پہلے بات مانیں گے ہم اہل سنت سچے ہیں، صرف صحابہ کے نعرے لگائیں گے اہل سنت سچے، نہ۔ پیر فرما رہے ہیں 2 شرطیں پوری
کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور سنی ہونے کی دوسری شرط ہے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی عزت کرنا. سبحان اللہ. اور میں قسم اٹھا کر مسجد میں بیٹھے کہتا ہوں مرکزی جماعت اہل سنت کا یہی دستور ہے, یہی دستور ہے. اہل بیت اطہار کی عزت کو, محبت رسول اور عزت رسول سن لیا نا آپ نے. اب صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق کے لیے سنو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. سبحان اللہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو میں سے دوسرا جب کہ وہ محبت محبوب کے ساتھ غار میں تھا. کون تھا؟ بولو نا. چلو کوئی بات نہیں, پہلے بھی نہیں بولا گیا, آپ بھی نہیں, برابر ہی آپ. صدیق اکبر. شکر ہے. ثانی اثنین کون؟ لوگوں کو رہتا ہے جی یہ حضرت مولا علی کے آپ اور حضرت امام حسین پاک کے کہتے ہیں. میں نے کہا کسی وقت ہماری جماعت کے کسی آدمی کو کہا کہ ثانی اثنین حضرت ابو بکر نہیں ہے, کوئی اور ہے؟ ایک آدمی کا آپ بتا دیں کہ ہماری جماعت کے کسی نے یہ کہا ہو, کبھی خواب میں بھی کہا ہو کہ ثانی اثنین حضرت ابو بکر نہیں ہے. ایک بندہ دکھا دو. میں سندھ ہند ہر جگہ جاتا ہوں, ہماری جماعت ایک پر ثانی اثنین کا جب لقب آئے گا تو نام آئے گا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. بول دو نا, سبحان نام آئے گا ابو بکر صدیق کا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر صدیق اذ یقول لصاحبہ. سبحان اللہ. صاحب رسول کون اس آیت میں؟ ابو بکر صدیق. اور اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسرین اہل اسلام نے لکھا من انکر صحبت ابی بکر, جس شخص نے صحابیت ابو بکر صدیق کا انکار کیا اس نے کفر کیا. کیونکہ 30 پارے میں ایک الگ مشخص کر کے جس ہستی کو صاحب رسول کہا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی. کہہ سکو تو کہو نا سبحان اللہ. دوسری شان قرآن سے عرض کی اور تفسیر قرطبی بھی, کشاف بھی, اور بھی کئی تفسیروں کے حوالے سے عرض کر دیا کہ جو صاحب رسول آپ کے ہونے کا انکار کرے, حالانکہ اس میں حضرت ابو بکر یا یہ تو کنیت ہے آپ کی, لیکن نام بھی آپ کا اس میں مذکور نہیں, لیکن اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ اور کوئی بندہ اس سے مراد نہیں. اذ یقول لصاحبہ, صاحب رسول مصطفیٰ کے ابو بکر صدیق ہیں. اور تیسری بات سن لو, یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. 30 پارے قرآن میں ایک فرد ہے جسے رسول اللہ کی حیات مطہرہ میں واصل خدا کہا گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا بعض ہستیوں کے لیے واصل باللہ ہیں, لیکن قرآن نے جسے واصل باللہ کہا وہ بعد نبی پاک کے امت میں ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. معانا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. تمہیں خطرہ ہے کہ باعث جو آئیں گے وہ ہم تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اس غار میں صرف ہم 2 نہیں ہیں, ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا رب بھی ہے. سبحان اللہ. بخاری اٹھا کے دیکھو, باثنین اللہ ثالثہما. میں محمد اور ابو بکر 2 نہیں غار میں, تیسرا ہمارے ساتھ رب ہے. اور رب ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ دشمن ہم تک پہنچ جائے. تم فکر نہ کرو اس بات کا. ان اللہ معی نہیں فرمایا, معانا ایک ضمیر کے ساتھ, معانا بے شک اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے. تو امت کا زندہ افراد میں, حضور کی امت میں, صحابہ میں یہ وہ ہستی ہے جن کے واصل باللہ ہونے کی گواہی
صرف حدیث یا اجماع سے نہیں، اللہ کے قرآن سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور حجت الاسلام، مدنی جماعت اہل سنت پاکستان۔ دوستو، یہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے ویسے بھی جہاں ہم آواز دیتے ہیں جن کو تو کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روحانی ہوتے ہیں تو روحانیت سے ہی سنتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب کو جب پیش کیا جاتا ہے صلاۃ والسلام، تو بعض لوگ بشری تقاضوں کے مطابق سوچتے ہیں کہ کانوں سے کتنا کوئی سن سکتا ہے۔ علامہ بدر الدین اعظمی فرماتے ہیں کان مبارک جو ہیں یہ سرکار کے بھی اعلیٰ مبارکہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کی جو قوت ہے روحانی جوہری، وہ اس سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ کان کی طاقت کا مسئلہ نہیں، نبوت کی طاقت سے سنتے ہیں۔ اسی طرح جب اولیاء سنتے ہیں تو ولایت کی طاقت اور اپنے رب کی قدرت سے سنتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، دہراؤں گا نہیں۔ اس لیے ہمارے پیر نے جب ہمیں درس دیا کہ سنی بننا نا پکا، تو عزت صحابہ بھی کرنا، محبت اہل بیت بھی کرنا۔ تو فاضل کا بارڈر یہاں سے قریب ہی ہے، یہ ضلع اوکاڑا سے آگے جائے کر میں نے کہیں دیکھا ہے نقشے میں آ جاتا ہے۔ تو فاضل کا سے ادھر جب لہریں نکلے نا سرحد شریف کی طرف، تو عاجزوں کا، غلاموں کا، مریدوں کا پیغام اپنی شیخ کی روح کو پہنچے کہ قبلہ دنیا میں کوئی اندھیرے جھولے، آپ کا سبق آپ کے مریدوں کو نہیں بھول سکتے۔ ہم محبت اہل بیت پر بھی دنیا ساری ہمیں برا کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، ہمیں گالیاں دے لے، اور گالیاں دیتی ہے، خدا کی قسم مولانا یعقوب چرخی ہمارے پیروں کے پیر ہیں۔ حضرت یعقوب چرخی علاؤ الدین عطار کے خلیفہ ہیں، علاؤ الدین عطار حضرت بہاؤالدین نقش بند کے خلیفہ ہیں۔ بڑے پیروں میں خواجہ عبید اللہ حرار کے پیر ہیں۔ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے چرخی، اس میں یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ خرمی بوستان عارفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض بچے بھی تنگ پڑتے، میرے مرید بھی تنگ، شادی کوئی تو ایسا انتظام کرو، یہ تو جناب کھکھر چھڑ گئی ہے، ہر طرف سے آپ تو ایسے آ جائے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے حقیقت و معرفت کو ابھی پڑھا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت چرخی فرماتے ہیں، مولانا یعقوب چرخی فرماتے ہیں خرمی بوستان عارفہ ہست آب جوے بارے منکراں، عارف کے دل کا جو معرفت کا باغ ہے وہ کھلتا کب ہے؟ پنجابی میں کہنا ہے کھلتا کب ہے؟ خرم سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کا بوستان کب کھلتا ہے؟ ہست آب جوے بارے منکراں، منکر جتنا بھی گلی گالی گلوچ اور گلا کرتے ہیں اور سخت سست بولتے ہیں، تومتیں باندھتے ہیں، عارف کے دل کا باغ رحمت کا کھلتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ آئے تو سبحان اللہ۔ اور جس کو تنگی ہو اس سے، اسے ہی تو بڑے بڑے عاشقوں نے کہا نا کہ تجھ سے تو روح سیاہ یہ بھی نہ ہو سکا، لوگوں نے تو جانے دی اور تو صرف اس بات سے تلخ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنا برا کہا جا رہا ہے۔ کہ جذبہ عشق صادق ہے تو اس کی پہلی زکات یہ ہے کہ تو مٹ جائے لیکن یار کی عزت قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، پورا پیغام آپ کی نظر ہو گیا۔ عزت رسول پاک، عزت قرآن پاک، عزت دین اسلام علم سے بھی ہے، ایمان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، احیاء سنت سے بھی ہے، اہل بیت کے